اللہ اللہ السلام علیکم، عالیہ جمشید شام کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ۔ آج جمعے کا دن ہے اور یقیناً جمعے کا دن ایک خاص دن ہوتا ہے جس دن کہتے ہیں بہت ساری آپ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، آپ کی نیت دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اور وہ تمام مرادیں جو سچی اور حلال ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ عالیہ جمشید کے ساتھ آپ 5 بجے سے 6 بجے تک ہیں اور شام ڈھل چکی ہے اور خوبصورت سی شام ہے، باہر بہت اچھا سا موسم ہے۔ ہم کشمالہ اور لشپا کا بہت شکریہ ادا کریں گے۔ کیسی ہیں آپ دونوں؟ آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم آپس میں بات کر سکیں۔ کہ کب سے پڑھ رہے ہیں آپ لوگ نعت؟ بچپن سے، جب سے بولنا شروع کیا، جب سے بولنا شروع کیا تو کیسے، مطلب بولتے ہی آپ لوگ نعت کے اس میں تھے؟ نہیں کسی نے تو آپ کو ایسے اندر وہ ڈالا ہوگا نا کہ بھی آپ یہ نعتیں پڑھی؟ ابو نے سکھائی ہیں شروع سے ہی۔ صحیح، آپ کو بھی؟ سب کو ابو کلاس دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے 5 بہنیں کہ 4 بہنیں، چاروں ماشاءاللہ سے اچھا پڑھتی ہیں۔ بالکل جی، الشبا اور کشمالہ ہمارے ساتھ تھیں اور انہوں نے ہم شریف سے جب شروع کیا پروگرام تو بہت اچھا رہا۔ ہمارے ساتھ ہیں جی قاری مجتبیٰ قادری۔ ہم نعت رسول مقبول کی طرف چلیں گے، اس کے بعد پروگرام کو اسی طرح جاری رکھیں گے اور پھر آپ سے کریں گے مزید باتیں۔ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، سبحان اللہ۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا
نہیں ہوں اور طیبہ کے سب گداگر پہچانتے تھے مجھ کو طیبہ کے سب گداگر پہچانتے تھے مجھ کو خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور اقبال اب بھی مجھ کو یہ محسوس ہو رہا ہے اقبال اب بھی مجھ کو محسوس ہو رہا ہے کہ روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں میں روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، قاری مجتبیٰ قادری ہمارے ساتھ تھے، خوبصورت سی نعت رسول مقبول پیش کی۔ اور آج کی محفل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پھر اسی طرح رکھی جیسے ہم صبح کی بیٹھک میں رکھتے تھے، شام کی بیٹھک ہو گیا ہے۔ دن تو جمعے کا ہی ہے اور جمعے کا دن سارا دن جو ہے اپنے ٹائم کے ساتھ وہی طاقت رکھتا ہے جو صبح سے رکھتا ہے، وہی شام تک رکھتا ہے کہ مطلب اس ٹائم آپ جمعے والے دن جتنا بھی درود پاک پڑھتے ہیں وہ اللہ تک پہنچتا ہے، آپ کی دعا اللہ تک پہنچتی ہے۔ ویسے تو دن سارے ہی ایک ہیں مگر جمعے کو ایک خاص دن کہا گیا ہے کیونکہ اس دن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خاص دن اتاری گئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت میں گئے تھے، پھر اس کے بعد زمین پر بھی اتارے گئے۔ یہ سارے جمعے کے دن کی خاصیت ہیں جو ہمارے سامنے پیش ہوتی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمعے والے دن ہم پروگرام کو بہت خوبصورت سا بنائیں۔ اچھا، جمعے والے دن کی جو رونق ہے نا باہر کی، وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ بہت چہل قدمی، آنا جانا، مطلب عام دنوں میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ 5 دن آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ صبح اٹھتے ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کمانا کہاں سے ہے، کھانا کہاں سے، مگر جمعے والے دن ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے 1 بجے سے لے کے 3-4 بجے تک ایسا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے، اتنی خوبصورت سی رونق ہوتی ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے کہ سب مائیں جو ہیں وہ بچوں کو تیار کر کے نماز کے لیے اپنے باپ کے ساتھ بھیجتی ہیں، اپنے دادا کے ساتھ بھیجتی ہیں، تو بہت خوبصورت سا لگتا ہے۔ اسی طرح بچوں کی بات چلیے تو ہمارے ساتھ محمد معاذ علی ہیں، تو محمد معاذ علی کی طرف چلیں گے اور ان سے خوبصورت سی نعت رسول مقبول سنیں گے۔ خود کو جو دیکھوں سبحان اللہ، بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو سبحان اللہ، بکھر جاؤں گا اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر سبحان اللہ، جاؤں گا اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس
تو مر جاؤں گا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا. میری بخشش کا. نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا. اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. محمد معاذ کی آواز یقیناً آپ کی سماعتوں تک جب پہنچے گی تو یقیناً آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمیں کس کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہیے. ہم کوشش کرتے ہیں ہم اس کو اپنا دکھ سنائیں, اس کو اپنا دکھ سنائیں تو شاید پورا ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. جب تک آواز وہاں نہیں جائے گی کوئی نہیں سنے گا. معاذ آپ ٹریننگ لے رہے ہو بیٹا؟ بابا سکھاتے ہیں. کیا ایج ہے آپ کی؟ میری 10. 10 ہے. تو کب سے آپ بھی کشمالہ لوگوں کی طرح بچپن سے؟ جی. تو کتنی اور چاہتے ہیں کہ پالش ہونی چاہیے آواز؟ بہت خوبصورت سی آواز ہے, تھوڑی سی اور نکھر جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ایج کے ساتھ ساتھ آواز جو ہے نا اپنا آواز کو پکڑتی ہے. اور اس ایج میں مطلب اتنی خوبصورت سی آواز اور اتنی لے والی آواز, جب آپ سوچیں کہ جب ماشاءاللہ سے میچور ہو جائے گا تو پھر اس کی آواز کہاں تک جائے گی. یہ ابھی تک تو آپ کے سماعتوں تک جا رہی ہے, پھر یہ دنیا کی سماعتوں تک انشاءاللہ جائے گی. کیونکہ یہ بچے جو میرے ساتھ کنیکٹ ہیں 4 مہینے سے, ان کی آوازیں سن کے ہمارا پروگرام بہت خوبصورت سا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اس پروگرام کو خوبصورت بناتے ہیں تمام لوگ. خاص طور پہ عدنان کا شکریہ ادا کروں گی. عدنان نے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. بشرا کا تھینکس کروں گی, انہوں نے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا اس پروگرام کے لیے, کیونکہ اس پروگرام کو لے کر چلنا میرے بس کی بات نہیں ہے. میں بہت کم ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو اس محفل کو سجا سکتے ہیں, مگر عدنان جو ہے وہ اس محفل کو پورا سجاتا ہے, بناتا ہے, سنوارتا ہے, اور پھر ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ آلے ہوتے ہیں, بلال کریم ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ انور بھائی ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ ماموں کا نام نہیں پتہ, ہم سب شامل ہوتے ہیں. آج شان نہیں ہے, وہ مس ہو گیا. آج ماموں ادھر ہے, انور ادھر ہے, میرا ہاتھ غلط چلا جاتا ہے. میں رکشے والے کو بھی بتاتے ہوئے نا غلط بتا دیتی ہوں, رائٹ جانا ہے تو لیفٹ بتا دیتی ہوں, لیفٹ. تو اینی وے جی, چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر آپ سے کرتے ہیں مزید باتیں. ہماری خوبصورت سی محفل آپ ویلکم بیک جی. ہم واپس آ چکے ہیں اور اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں پھوپھی کے گھر آئے ہوئے ہیں. اینی وے جی, ہم پروگرام کو ویسے ہی لے کر چلیں گے جیسے پہلے لے کر چل رہے تھے. دیکھیں کیسے خاموشی ہوئی ہے نا. پھوپھیوں کا ویسے ہی بڑا روب ہوتا ہے, میں نے سنا ہے. خالوں کا روب نہیں ہوتا, ماؤں نے ایسی بریفنگ کی ہوتی ہے بچوں کی کہ پھوپھیوں کے خلاف اتنا کیا ہوتا ہے, اور جتنا پھوپھیاں پیار کرتی ہیں میں کہتی ہوں دنیا میں کوئی بھی پیار نہیں کرتا. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, پھر میرے بچوں کا بھی ایکسپیرینس ویسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا جیسے جیسے آپ کی تربیت ہوتی جاتی ہے آپ ویسے کرتے ہیں. تو پھوپھیاں تو ویسے پھوپھیاں ہوتی ہیں. پھوپھیوں کو ابھی تو خیر جی سائڈ پہ رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ابھی ہیں بشرا ارشد. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ ہمیشہ, آپ کی گاڑی لیٹ کیوں گھر سے نکلتی ہے؟ نہیں جی, وہ اپنی پرابلم ہے آپ کی. اچھا, آج ہم کس موضوع پہ؟ جواب نہیں ہے. اچھا, آپ مجھے بتائیں کس موضوع پہ بات کریں آج؟ آج عبادات پہ کر لیتے ہیں. جیسے ابھی نعت سنی میں نے بچے کی, تو اللہ سے جتنی لا لگائیں گے
मतलब हमें हिर्स होनी चाहिए इबादतों में, बिल्कुल इसके लिए नहीं कि इसके पास ये है उसके पास वो है, हमें ये होना चाहिए कि कितनी बुजुर्गान दीन कितनी इबादत करते थे, बेशक इतनी ज़्यादा कि वो रातों को पूरी पूरी रात खड़े होकर इबादत करते थे, पाँव सूज जाते थे। तो हम तो उनका अशर अशीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और अल्लाह से तलब हमारी बहुत है कि ये भी सुन ले, वो भी सुन ले, ये भी कर दे। तो और कोई हाथ से चीज़ जाती है तो हम कैसे तड़प जाते हैं ना, जबकि वो बनावटी चीज़ होती है, उसके जाने से ना तो इंसान दुनिया से जाता है, मतलब ऐसा होता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। पर हम अल्लाह के साथ अगर अपनी वो लॉ लगा ले तो मतलब असल यही है कि तवक्कल कर लें अल्लाह पर, जैसा मतलब जैसे हम सोचेंगे अल्लाह हमें वैसे ही नवाजेगा। और बस अपने सारे जितने भी अमल हैं वो अल्लाह के सुपुर्द कर दें, तो फिर आप देखिए। और होता है हमें चीज़ छीनने से लगता है कि ये हमारे साथ गलत हो गया, लेकिन थोड़ा टाइम पीरियड गुजरता है और पता चलता है कि नहीं, ये ज़्यादा बेहतर था हमारे। वो अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए कोई अच्छी जगह बनाई होती है, वो वहाँ से उठाया जाता है। जब उठाया जाता है तो वो परेशान होता है कि मैं क्यों उठाया गया, ये नहीं पता होता कि उसको दूसरी जगह जो है वो उससे अच्छी मिल जाएगी। और ऐसे ही क्लास में बच्चे जब अच्छा पढ़ते हैं तो पीछे वाली रो में होते हैं, जब टीचर देखती है कि ये बच्चा अच्छा ध्यान से पढ़ता है तो वो उसको पीछे से आगे ले आते हैं। बेशक तो ऐसे ही होता है कि इंसान आगे बढ़ जाता है। और आप सबकी दुआएं हैं, आप कहते थे आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत चलेगा, तो मैं यही कहती हूँ ऐसा चला सुबह से शाम तक आ गया, ये सब आपकी दुआओं का असर है। कहते हैं कि ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक आप बनी हुई है। इतनी अच्छी हैं कि आप जो जहाँ बैठेंगी वहाँ आपका शो इसी तरह से माशाल्लाह से जी। अच्छा, मलिया हमारे साथ है। मलिया, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आपके साथ 3 दफ़ा वादा करके और मैंने कहा कि इन दोनों बच्चों को मैंने बुलाना है, इन्होंने मुकाबला जीता है जी माशाल्लाह से। मलिया पूरी तफसील बताएंगी क्योंकि मैं तो थोड़ी बहुत पढ़ लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, चश्मा लगाना पड़ता है इस वजह से। मलिया, आपने माशाल्लाह से फ़र्स्ट पोजीशन ली है, तो बताएं कि किस जगह से कैसे? मतलब ग्रुप्स बने होते हैं कोई भी ना, तो उसके अंदर कोई पोस्टर आता है कि ऐसे ऐसे ऑनलाइन कंपटीशन है, तो कांटेक्ट करने के लिए नंबर होता है। तो ये मेरा चौथा था मुकाबला। माशाल्लाह। पहले 2 दफ़ा मैं फ़र्स्ट आई थी, 1 दफ़ा सेकंड, और अभी दोबारा मनकबत का था, तो इस पर मैं फ़र्स्ट आई हूँ। तो बस मैंने कांटेक्ट किया और मैंने फिर से कहा कि कोई कंपटीशन हो रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ। अब मुहर्रम था क्योंकि, तो मनकबत का हुआ, तो फिर मैंने मनकबत में जब वीडियो भेजी अपनी, तो उसके बाद रिज़ल्ट आ गया माशाल्लाह से। और फिर जब मलिया ने मुझे भेजा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मेरा दिल था, एक मलिया थी और आपके साथ क्या बच्चा है दूसरा, ताहा नवीद, वो सेकंड पोजीशन था। उसने भी मुझे फ़ौरन, मैंने जब मलिया का पोस्ट पढ़ी और फिर उसने भी मुझे कहा कि आपा मैं भी सेकंड। तो खैर ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है कि आप अल्लाह ताला से इतनी लॉ लगाते हैं कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और मलिया माशाल्लाह से, मलिया क्या, लिशबा, कशमाला, सारी जो बच्चियाँ हैं, और अभी जो बेबी पढ़ के गया, मेरे लिए तो बच्चा ही है, तो बहुत, मेरे लिए क्या सबके लिए बच्चा है भी, तो बहुत अच्छी आवाज़, बहुत खूबसूरत सा। तो मलिया आज क्या सुना रही हैं? मैं नात सुना रही, सुना जी। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में,
جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ نکل جائے گا رخ بدل کر، ناخدا ہیں میرے جب محمد، ناخدا ہیں میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت سی آواز ہے، اور باقی کہتے ہیں کہ جب سمندر کی موجیں آ گئیں ان سے نہیں ڈرنا، کیونکہ ہمارے ساتھ وہ ہے، تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پتہ نہیں کیوں ڈر جاتے ہیں، اور ڈرتے ہیں، اور تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں ویسے اس دن بھی بات کر رہی تھی کہ برا وقت ہمیں بہت لمبا لگتا ہے جبکہ ہوتا نہیں ہے، بس وہ برا وقت ہوتا ہے نا، وہ ہمیں وہ رات بھی لمبی لگتی ہے۔ تو میرا خیال ہے وقفے کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر ہم اس محفل کو مزید لے کر چلتے ہیں۔ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، شہ سوار براق و امیر علم، شہ سوار براق و امیر علم، دافع ہر بلا دافع ہر وبا، دافع قحط و امراض رنج و علم، صاحب
अफसर अस्सी कशमाला और अलिशबा की आवाज़। प्रोग्राम को हम फिर जारी रखते हैं। हम बुशरा की तरफ आते हैं और बुशरा से कुछ बात करते हैं। बुशरा, आपने अभी टॉपिक बताया, उस हवाले से आप क्या कहती हैं मज़ीद? मैं तो यही कहूँगी कि तवक्कल हमें होना चाहिए, और मतलब सचमुच होना चाहिए, सिर्फ ज़बानी नहीं। दिल से हमें अपनी हर अमल का अल्लाह के उससे राज़ी, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना चाहिए। सही। तब जाकर हमारा हर अमल सही हो जाता है। अब आप दुरूद शरीफ की आदत डाल लें, आप हर वक्त दुरूद पढ़ेंगे तो आपकी तन्हाई पाक हो जाएगी। बेशक। क्योंकि आपका सबसे बड़ा अमल जो है ना, वो आपकी तन्हाई जो है वो पाक होनी चाहिए। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप खुद भी अपने ऊपर नज़र रखें। आप अकेले में फ़ोन उठा के गीबत शुरू कर दें। वो जो गॉसिप का नाम दिया है वो गीबत है असल में। इसकी बुराई उसकी बुराई सारी फ़ोन पर ही हो रही होती है। उस वो टाइम अच्छा गुजार लिया, अकेली थी घर में, फ़ोन कर लिया। नहीं, उस वक्त आप दुरूद की तस्बीह पढ़ लें। आप ये सफ़र का महीना शुरू हुआ, इसमें जितनी इबादतें करें कम है। और सफ़र को बहुत से लोग, मतलब मैं ये बताने के लिए बता रही हूँ कि लोग कहते हैं कि जी सफ़र जो है वो मनहूस होता है, इसमें ये नहीं करें, इसमें वो नहीं करें। ये सिर्फ शिर्क है। सफ़र में ही हज़रत अली और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुई माशाल्लाह। हसन हुसैन, और कहते हैं इसमें शादियाँ ना करो, शादी होगी तो फिर वो कामयाब नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे। बहुत से तोहमात इसके साथ जोड़ दी हैं सफ़र के साथ। हालांकि उनकी हुई शादी, और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी औलादें हुई, इससे बड़ी क्या मतलब मिसाल ही नहीं है कोई। तो सफ़र में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। एक्चुअली हमारे जो दिमाग है ना वो कमज़ोर हो गए हैं लोगों की बातें सुन सुन कर। अच्छा, लोग आपका वीक पॉइंट पकड़ लेते हैं कि आपसे अगर ये बात करेंगे तो आप इस बात पे ना एग्री हो जाएंगे, क्योंकि हमारा क्या कहेंगे, ईमान कमज़ोर है। हम ईमान के ऊपर पूरा जाते नहीं हैं, हम सीखते नहीं हैं उसको। हमें बचपन से सिखाया जाता है जबकि ईमान पे अमल करना, मगर हम कहीं ना कहीं अपने आप को वीक कर लेते हैं। और किसी ना किसी को अगर आपका वीक पॉइंट मिल गया तो वो फिर आपको मिसयूज़ करता है, और फिर वो हम शिर्क की तरफ चले जाते हैं। तो अपने, जैसे आपने कहा, अपने आप को पाक रखें। बिल्कुल अपने आप को, अपने जहनी दिमाग को पाक रखेंगे तो आप इन फजूल बातों से दूर रहेंगे, कोई वसवसे नहीं आएंगे आपको। जैसे कि कुछ दिन की बात है कि मैं वाकई अकेली थी, उस टाइम कुछ अकेलापन महसूस हो रहा था। इतने में बुशरा ने एक नए नंबर से मुझे कॉल की, तो मुझे नहीं पता था कि वो बुशरा है ना। तो इन्होंने कहा कैसी हैं, मैंने आगे से कहा बस ठीक हूँ। वो मेरा बस ठीक होना कहना वो सही नहीं था, जबकि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, हमें सुबह दिखाता है, हमें शाम दिखाता है, हमें औलाद के अच्छे काम दिखाता है, घर में हमारे शौहर दिखाते हैं, बहुएं होती हैं, सब अच्छा चल रहा होता है। तो हमें कहना चाहिए कि मैं ठीक हूँ अल्लाह के करम से। तो वो लफ्ज़ मेरा जो था वो बुशरा को बुरा लगा। उसने कहा क्यों, सिर्फ ठीक क्यों है? तो वो बस हो जाता है कभी कभार, इंसान कहते हैं कुछ लोगों पर होती है, तबीयत भी ऐसी हो जाती है। अच्छा, बाज़ लोगों को हम इग्नोर भी कर रहे होते हैं। अगर हम देखते हैं कोई चुप बैठा है, डिसार्ट है, हम उसको तवज्जो नहीं देते, तो वो हम भी उसमें गलत हो जाते हैं। तो इस तरह बुशरा ने उस वक्त बड़ा साथ दिया और मैं स्ट्रॉन्ग हुई। और अल्लाह ताला ने कोई ना कोई लोग ऐसे रखे होते जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते। अच्छा, हमारे साथ हैं निदा यूनस, कौन सी नाते रसूल मकबूल सुना रही? को अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्यों कहे ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहे ये अता वो अता चाहिए। उनको मालूम है हमको क्या
درد جامی ملے نعت خالد لکھوں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. ویلکم بیک جی. ہم ایک بار پھر آ گئے ہیں اور اس بار جو ہم آ رہے ہیں ہم جاننے کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم 1 گھنٹے کا ہوتا ہے, پر اللہ کا شکر ہے کہ جتنے لوگ آتے ہیں, جتنے مہمان آتے ہیں, وہ آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اپنی نعت رسول مقبول سناتے ہیں, اپنی خوبصورت سی آوازیں آپ کی سماعتوں تک پہنچاتے ہیں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب سب کا باری آ جاتی ہے نا تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی. اگر کوئی رہ جاتا ہے تو میرا دل اندر سے بڑا پریشان ہوتا ہے. اس پروگرام کو سجانا, بنانا, سنوارنا, میں نے آپ کو کہا عدنان سلطانی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو عدنان سلطانی بہت بہت شکریہ کہ آپ میری محفل کو صبح کی بیٹھک میں بھی سجاتے رہیں. آج شام کی بیٹھک ہے ماشاءاللہ سے. پہلے لوگ نماز کے لیے تیاری کر رہے ہوتے تھے, اب ماشاءاللہ سے واپس گھروں کو آ جاتے ہیں. تو وہ جو برکتیں لے کر آتے ہیں گھروں میں, گھر روشن ہو جاتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کی محفل بھی سجائی. تو آپ کون سی نعت رسول مقبول سنا رہے ہیں؟ یہ مدینے کے حوالے سے کلام ہے. جس قدر عزم بھی ہے جہاں میں ان سے انسان کو کیا ملا ہے. دامن مصطفیٰ چھوڑنے سے آدمی کرب میں مبتلا ہے. کیوں یہ محفل سجائی گئی ہے, کس کی آمد کا یہ سلسلہ ہے. کیوں یہ محفل سجائی گئی ہے, کس کی آمد کا یہ سلسلہ ہے. عرش اعظم سے فرش زمین تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے. عرش اعظم سے فرش زمین تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے. یہ جو انسان کی رفعتیں ہیں, ساری کردار کی عظمتیں ہیں. یہ جو انسان کی رفعتیں ہیں, ساری کردار کی عظمتیں ہیں. مصطفیٰ نے کیا تھا جو روشن, سبحان اللہ, وہ چراغ آج بھی جل رہا سبحان اللہ, سبحان ہے. اللہ. دامن مصطفیٰ چھوڑنے سے آدمی کرب میں مبتلا ہے. بہت ہی خوبصورت سے نعت رسول مقبول سنائی عدنان سلطانی نے. ہمارے ساتھ ہیں مجتبیٰ قادری. آپ کون سی نعت رسول مقبول سنا رہے ہیں؟
لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا البحر علا والموج طغا من بے کسو طوفان ہوش روبا من بے کسو طوفان ہوش روبا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطشوں وسخاء کا سبحان اللہ اگے سوئے پاکے ابر کرم اگے سوئے پاکے ابر کرم بھر سنہا رے ریم جھیم ریم جھیم بھر سنہا رے ریم جھیم ریم جھیم بھر سنہا رے ریم جھیم ریم جھیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا اور بس خامۂ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز سبحان اللہ میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجتبیٰ قادری کی خوبصورت سی آواز تھی، اور جب یاد کیا جاتا ہے اللہ کو، اس کے رسول کو، تو آپ کے دل کو ایک تسلی سی، ایک سکون سا ملتا ہے، اور وہ سکون جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا آپ کو. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، دنیا کے رنگین چیزوں میں کھو جائیں،
مگر جو سکون آپ کو ایسی آواز سن کر اور اللہ سے لو لگا کر ملتا ہے وہ کہیں بھی نہیں. بشرا آپ کی طرف آئیں گے کیونکہ اب ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہوا جا رہا ہے. تو توکل کے اس پہ بات کر رہے ہیں, تو بہت سارے لوگ جب مایوس ہو جاتے ہیں تو ان کو بریفنگ دینے والا کوئی نہیں ہوتا, ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی لوگوں کو کہ ہمیں توکل کے حساب سے لوگوں کو یہاں پر آپ بات کر رہی ہیں تو کیسے سمجھائیں گے؟ توکل سے ہمیں جو مشکل میں ہے اس کا تو ہر حال میں ساتھ دینا چاہیے, بے شک. لیکن اسے بھی یہی بات ہمیں سمجھانا چاہیے لمٹس میں رہتے ہوئے. بہت سے لوگوں کو جب ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ الٹا ہم سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں, بھائی اتنا انوالو کیوں ہو رہے ہو. لیکن لمٹس میں رہتے ہوئے انہیں یہ بتائیں کہ جو چیز آپ کو اللہ نے دی ہے آپ اس میں خوش رہیں, بے شک. اور اپنے آپ کو مطلب تہیا کر لیں, اپنا مطلب سمجھ لیں. یہ نہیں کہ اندر سے آپ چاہیں یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں اور کہیں میں تو توکل کر رہا ہوں. نہیں, جو آپ کو اللہ نے دے دیا ہے آپ اس پہ مطمئن اور خوش ہوں, اور اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہیں. یہ نہیں کہ میں جوان ہوں میں بوڑھا ہوں, نہیں, سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے اور وہ توکل کے ساتھ کریں. تو جو آپ کو مل رہا ہے, جو آپ کو یہاں پہ پریشانیاں ہیں, جو آپ کو چیزیں نہیں ملیں, جب آپ کو آخرت میں اس کا صلہ ملے گا نا تو آپ سوچیں گے کہ مجھے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا ہوتا, پریشانیاں ہی ہوتی جو یہاں پر ہمیں اتنے. اچھا, کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا, ابھی ہم لوگ منگل والے دن سے ایک شو سٹارٹ کر رہے ہیں, میں بتاتی جاؤں یہاں پر بھی کہ وہ ہمارا ہوگا اسی حساب سے کہ جو آج کل کالے جادو کروا رہے ہیں, گندے اعمال کروا رہے ہیں, ان کی آخرت کیا ہے. تو منگل والے دن کا شو آپ نے لازمی دیکھنا ہے کیونکہ وہ اسپیشل شو ہم لے کر آ رہے ہیں. اس کو بند کر دیا کریں, مجھے آواز اپنی آتی ہے, اچھی نہیں لگتی ہے, کیونکہ ریڈیو سے بھی جب تعلق تھا میرا تو مجھے اپنی آواز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تھی مگر لوگوں کو اچھی لگتی تھی. اچھا جی, پروگرام بہت خوبصورت رہا, بہت اچھی باتیں ہوئیں. وہ کہتے ہیں تھوڑا کھا لو ستھرا کھا لو, ہمارے پنجابی میں تو کہندے ہیں کہ تھوڑا کھا لو ستھرا کھا لو. تھوڑا ٹائم ہے مگر ہم اس کو اگر اچھے طریقے سے گزار لیں تو ہمارے لیے وہی بہت ہوتا ہے. ہم نے 1 گھنٹہ گزارا, ہمیں بہت اچھا لگا, بہت اچھی محفل سجی, کیونکہ ہمارا مقصد اس محفل کو صرف سجانا ہوتا ہے اور لوگوں کو اچھی باتیں بتانا ہوتی ہیں. اور کوشش کیا کریں کہ ان باتوں کو بہت غور سے, میری بات کو چاہے نہ سنیں مگر جو ہم لوگ بلواتے ہیں, جو تذکرہ نگار ہوتے ہیں, جو بتاتے ہیں اچھی بات, ان کی باتوں پہ ضرور فوکس کیا کریں, کیونکہ ان کی باتوں پہ جب ہم نے فوکس کرنا شروع کر دیا تو ہم بالکل دین کی طرف جانا شروع کر دیں گے. جس چیز کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہم اس کی طرف جانا شروع کریں گے. کوشش کریں کہ قرآن تو آپ پڑھتے ہیں, روز پڑھیں, جمعے والے دن بھی پڑھیں, مگر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر لازمی پڑھیں. کہ جب آپ قرآن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, عربی تو ہم پڑھ لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہم نے اتنے قرآن پڑھ لیے, ہم نے یہ کر لیا, اس کو بخش دیا, مگر جب تک ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے, ہم اس کی تفسیر نہیں پڑھیں گے, ہمیں مقصد ہی سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو کوشش کریں, اور میری خود بڑی کوشش ہے, میں نے کلیم سر کو بھی کہا تھا کہ مجھے تفسیر بھیجیں, کیونکہ میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں قرآن کی تفسیر پڑھوں اور صحیح معنوں والی پڑھوں جو واقعی قرآن کے حساب سے بنی گئی ہے. تو آپ بھی کوشش کریں کہ تفسیر پڑھیں, قرآن کے ترجمہ پڑھیں, بہت ساری چیزیں آپ کو وہیں سے رستے نکل آئیں گے. اچھے دوست آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کی زندگی بڑی آسان ہوگی. آپ اچھے دوست بن جائیں گے تو آپ کی زندگی اچھی ہوگی. آپ اچھے اخلاق سے لوگوں سے بات کریں گے تو آپ کو لوگ یاد کریں گے. اور میں نے محسوس کیا کہ میں کوئی بناوٹی اچھی نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے نیچر ہی میری ایسی دی ہے کہ میں سب سے اچھا ملتی ہوں. اور جب مجھ پہ پریشانی آتی ہے اور جیسے لوگ چھاؤں کرتے ہیں اس ٹائم بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی آپ اچھے ہیں تو آپ کے اوپر چھاؤں ہے. اگر آپ ہر کسی سے بد اخلاقی سے بات کریں گے, اس کی کیٹیگری کے حساب سے اس کو لے کر چلیں گے, تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے جب فرق نہیں کیا انسانوں میں تو ہم کون ہوتے ہیں انسانوں میں فرق کرنے والے. تو میرے لیے سارے مہمان میرے لیے بڑے قابل احترام ہوتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پورا ان کو پراپر ٹائم دوں. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ محفل آپ نے بڑی خوبصورت سے سجائی. لاسٹ میں ہمارے پاس محمد معاذ علی ہیں اور مجھے ان کی آواز اتنی اچھی لگی تھی کہ میں نے کہا تھا لاسٹ میں معاذ ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں گے. ہمیں دیں اس پروگرام سے اجازت. اللہ حافظ. مدینہ سے آیا تھا تو اس کی یاد میں آپ کو نا ایک خوبصورت کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کب آئے؟ ہم لوگ گئے تھے, یاد نہیں ہے کب گئے تھے, لیکن صحیح چلیں, بڑی بہت بڑی بات. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں, اور آنکھوں
आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में, और आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में। मेरा वजूद जैसे गुम हो के रह गया है, मेरा वजूद जैसे गुम हो के रह गया है, और खुद से बिछड़ गया हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में, और खुद से बिछड़ गया हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में। आंसू नदामतों के हैं चश्मे तर से जारी, आंसू नदामतों के हैं चश्मे तर से जारी, छुप छुप के रो रहा हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में, छुप छुप के रो रहा हूँ दरबार